آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی اور ملک کی غلطی ہے یا پاکستان کا اس میں قصور ہے جو حسینہ واجد کے ساتھ وہاں کی عوام نے کیا، یا ان کی اپنی پالیسیز کا قصور ہے؟ جی دیکھیے، جو صورتحال بنگلہ دیش میں اور بہت سارے علاقوں میں ہم پچھلے 1-2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو طلباء کے احتجاج سے شروع ہوا اور جو کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا، تو لیکن یہاں پہ جو بیسک ایشوز ہے اس پہ بات کم کی جاتی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ بری صغیر کا میڈیا جو ہے اس میں 1-2 ملک جو انڈیا پاکستان ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہاں جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہوں نے ایک سٹرگل شروع کی کسی چیز کے لیے، اور وہ جینوئن ان کا جو مسئلہ تھا جس پہ وہ کل کامیاب ہوئے. اور حسینہ واجد نے اگر ان کے مطالبات نہیں مانے اور لاسٹ منٹ تک ان پہ گولیاں برساتی رہی اور ان پہ اتنی زیادہ ایٹراسٹیز کی، اس کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا جو آرمی چیف کا وہاں کا فیصلہ تھا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا اور حسینہ واجد کو 45 منٹ دیے گئے کہ وہ ملک سے نکل جائے، اور ان کا جو اگلا ڈیسٹینیشن تھا وہ ظاہر ہے انڈیا ہی ہے، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. اور انڈیا جب وہ گئی، پہلے وہ اگرتلہ پہنچی، اس کے بعد سے وہ غازی آباد، اور وہ ابھی بھی جو لاسٹ تک اطلاع مل رہی ہیں وہ انڈیا میں موجود ہے. اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید یہاں سے امریکہ جا رہی ہے، لیکن کچھ خبریں امریکہ سے آ رہی ہے کہ شاید ان کو وہاں کا ویزا نہیں مل رہا ہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شاید لندن آئیں گی، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. مگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اس کو یہاں پہ آپس کی لڑائی جو سمجھ رہے ہیں، بلکہ جو ملک میں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس پہ کم توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک پورے بر صغیر کا ایک نیا مسئلہ جیسے کھڑا ہو رہا ہے. اچھا، اس میں اگر وہ نعیمہ آ جاتی ہیں لندن میں، تو لندن میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کا ڈائسپورا بھی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے؟ ان کے خلاف بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور ان کے حق میں بھی، کیونکہ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جو ان کے حق میں بول رہے تھے اور جو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو بھی تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیشتر آبادی جو یہاں بنگالیوں کی ہے وہ ان کے مخالف ہے. اس لیے مخالف ہیں کہ جو حال ہی میں بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی، 300 سے زائد جو طلبہ ہلاک ہوئے اور جو گھروں پہ لوٹ مار کی گئی، اس کے بعد سے یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے جو بنگالی برادری ہے کہ حسینہ واجد سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں ہم کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں پہ جس طرح ظلم کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ خاصا رد عمل ہوگا. مختلف ان پہ الزامات لگے، انہوں نے سیاسی مخالفین کو یا تو جیلوں میں ڈال دیا یا پھانسیاں دے دیں یا پھر لوگوں کو غائب کر دیا. اب جو لوگ ڈس اپیئر ہوئے تھے اب وہ دوبارہ ری اپیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا ہے. پھر کرپشن کے الزامات لگے اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، اور اب وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے اور جس میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے انوالو ہیں. یہ کتنا سیلیبل ہے؟ از اٹ سیلیبل کہ پاکستان از سولی ریسپانسبل فار ہر ڈاؤن فال؟ بالکل، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر آپ یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی اور آیا اور بنگلہ دیش میں اس طرح کے جو حالات ہیں پیدا کیے، تو اس کو کوئی نہیں مانے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بھی جب لندن پلان کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ کافی لوگوں نے کہا کہ بھئی اندرونی سازش جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے بنسبت کے بیرونی سازش. اسی طرح سے اگر آپ بنگلہ دیش کے بارے میں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ لندن پلان کوئی ہے، تو اس کو کوئی نہیں مانے گا. وہاں پہ اصل میں بات ہے کہ جو گورننس تھی وہ بہت ہی آٹوکریٹک تھی، یہ ایک ڈیسپوٹ بن گئی تھی. اور انہوں نے جس طرح سے الیکشن میں جو رول انہوں نے پلے کیا، جس پہ ساری انسانی حقوق کی برادری جو ہے، جو انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز ہے، اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ امریکہ نے اس کو انتخابات کو فراڈ انتخابات قرار دیا. یہ تو صرف واحد انڈیا تھا کہ جس نے اس پہ بات نہیں کی، یا چائنا تھا جس نے خاموشی اختیار کی. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے تھوڑا یہ جو تیسرا واٹر ٹریٹی بھی ہے
जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है और जिसमें काफी इंटरेस्ट चीन दिखा रहा है, वो भी पीछे है। और जो एक तरह से हसीना वाजिद पहले चीन की तरफ बहुत थोड़ा टिल्ट हो गया था, फिर इंडिया ने वापस अपनी तरफ से लाया। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे जो इंडियन मीडिया का इस वक्त जो स्टांस है, तो उसकी वजह ये लग रहा है कि अगर बीएनपी आई या ये जो अवामी लीग के बगैर कोई दूसरी पार्टी आई, तो वो उनका टिल्ट शायद इंडिया की तरफ नहीं होगा और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसी होगी, जिस पे इंडिया समझ रहा है कि हमारा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस जो है कम हो रहा है। और जो मसला इस वक्त बनाया जा रहा है कि वहां पे हिंदूज के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये शायद सच नहीं है। वहां के लोग जो हैं वो बहुत ही संजीदा है, मैच्योर हैं, और वो बहुत ख्याल रख रहे हैं कि हमें सारी बिरादरियों को साथ लेके चलना है। और अमन कायम करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त तैयार हुई हैं जो गवर्नमेंट का साथ दे रही हैं। अब बांग्लादेश में इस तरह हुकूमत का खात्मा और फिर उनके जो बड़े क्लोज अलाए थे मोदी साहब, उनकी भी पोजीशन अब उतनी मुस्तहकम नहीं है। इस बार जो है वो 400 पार वाला जो नारा है वो भी पीछे रह गया। फिर हमने श्रीलंका में भी कुछ हालात देखे, वहाँ पे भी हुकूमत का खात्मा हुआ। तो ये क्या कुछ सियासी टर्मोइल आपको नज़र आ रहा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इंक्लूडिंग इंडिया इस वक्त जो एक अनरेस्ट पाया जाता है, खासतौर से सिविल अनरेस्ट, वो आप सिर्फ इस वक्त बांग्लादेश में ही नहीं देखेंगे, नेपाल में किसी हद तक है, बर्मा में किसी हद तक है, श्रीलंका में आपने देखा कैसी सूरत हाल पैदा हुई है, इसी तरह से पाकिस्तान तो आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमी का मेल्टडाउन है, वो बुरी तरह से जो पॉलिटिकल हम देख रहे हैं क्लासेस जो है एलीट क्लासेस बन गए हैं, और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर जो इतना ज्यादा मजबूत हो गया है, और उसमें कुछ ही खानदान जो है इन इलाकों में जो बहुत मजबूत है, और बाकी लोग जो है उनके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टोटली खत्म हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अब इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, इसलिए कि यहाँ पे जो चीन और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था पूरे साउथ एशिया पे, वहां पे भी एक टसल जारी है दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन जो रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो खासतौर से श्रीलंका, नेपाल, मालदीव वहां पे पाया जाता था, पाकिस्तान से तो हालात पहले से ही खराब थे, तो वो भी कम हो रहा है। लेकिन चीन बहुत ज्यादा इनरोड्स कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ ज्यादा लग रहा है कि ये जियोपॉलिटिक्स का भी काफी असर है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल अनरेस्ट जानबूझ के पैदा भी किया जाता है, ताकि जो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सेफ रहे और उनकी जो है उनका इन्फ्लुएंस कायम रहे, और लोग जो हैं वो जो मरते हैं सड़कों पे और जो एहतजाज करते हैं उनकी हालत वो आप देख रहे हैं ओवरऑल खराब होती जा रही।